الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے مرد اور عورت کو جو مردہ ہوں ان کے غسل کا طریقہ پوچھا ہے، اور آپ نے سوال میں یہ بات کی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو غسل دینے کا الگ الگ طریقہ بیان کریں۔ میں جواب اس انداز میں دینا چاہتا ہوں، اللہ توفیق دے، کہ دونوں کے غسل کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ دونوں کے طریقے غسل میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اور طریقے غسل اصلاً ایک ہی ہے۔ فرق جو میں اگلی باتیں آپ کے سوال کے جواب کے طور پر کہہ رہا ہوں، وہ فرق خود واضح ہوتا جائے گا۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ میت کو غسل دینا واجب ہے، اور اس کو غسل دینا چاہیے اور غسل کرانا چاہیے جو غسل کے طریق مسنون کو جانتا ہو۔ پانی غسل کا پاک ہونا چاہیے، اور یہ بہتر ہے کہ اس میں بیری یا اسی طرح سے کسی بھی طرح کے درخت کے پتوں کو ڈال دینا چاہیے، کہ جس سے پانی کے اندر ایک عمدگی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی بساط وغیرہ مثلا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ مرد کو مرد ہی غسل دے گا، اور اس کو عورت غسل نہیں دے سکتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ہے کہ کسی مردہ عورت کو عورتیں ہی نہلائیں، کوئی مرد مردہ عورت کو غسل نہیں دے سکتا۔ ہاں، اس سے زوجین مستثنی ہیں۔ دلائل کی روشنی میں ایک عورت مر جائے، اس کا شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے۔ ایک آدمی مر جائے تو اس کو اس کی بیوی غسل دے سکتی ہے، جیسا کہ ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی نے نہلایا تھا، اور اس طرح کے اور بھی نظائر ہیں، اور یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے۔ ہاں، مرد کو غسل دینے کا پہلا حق اسے ہے جس کو مردہ آدمی نے وصیت کی ہو، تو اس کا وصی غسل دے گا، یا پھر اس کے بعد جو اس کے بچے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو عصبہ میں کے الاقرب فالاقرب کے اعتبار سے موجود اگر ہیں تو وہ غسل دلائیں گے۔ بس غسل دینے والے کو احکام غسل و تغسیل سے واقف ہونا چاہیے، اور اس کو امین ثقہ ہونا چاہیے۔ البتہ
چھوٹے بچے کو مرد عورت کوئی بھی غسل دے جو 7 سال کے کم کے ہیں، البتہ 7 سال کا اگر بچہ ہے تو عورت نہیں غسل دلائے گی، 7 سال سے زیادہ کی کوئی بچی ہے تو اس کو مرد نہیں غسل دے سکتا ہے، عورتیں ہی ہاں اس کو غسل دلائیں گی۔ پانی کے تعلق سے ایک بات بطور تنبیہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پانی اصل یہ ہے کہ پانی صاف ستھرا ٹھنڈا ہی ہو، البتہ اگر کوئی حاجت ہے پانی غسل کا گرم کر لیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، بالخصوص ایسی صورت میں کہ اگر میل کچیل یا کسی بھی نوع کی جو نجاست ہو سکتی ہے بدن پر اگر ہے تو اس صورت میں گرم کر لینا ہی زیادہ بہتر ہے، تاہم ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ گرم ہی سے غسل دلایا جا سکتا ہے، عام سادہ پانی سے نہیں غسل دلایا جا سکتا ہے۔ غسل کے تعلق سے یہ بات بھی یاد رہے کہ غسل ایسی جگہ دلائی جائے کہ مردے کو پردے میں رکھا جائے اور وہاں غسل دلانے والے کے علاوہ اور بقیہ لوگ موجود نہ ہوں۔ پہلے کپڑا اس کے بدن کا اتار لیا جائے اور چارپائی پر بدن کو رکھ دیا جائے، البتہ اس کی شرمگاہ کا پردہ کیا جائے۔ اس کے بعد غسل دینے والے ہی صرف وہاں پر موجود ہوں، غسل دینے والے اور اس کے جو معاون ہو سکتے ہیں وہ خالی وہاں پر موجود ہوں۔ سب سے پہلے غسل دینے کے سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ بدن پر کوئی ظاہری گندگی ہے، نجاست ہے، اس کا ازالہ کیا جائے، مثلاً پیٹ پر ہلکا سا دباؤ بنایا جائے تاکہ جو نکلنے کی کوئی چیز اگر ہو نکلنے والی وہ نکل جائے، اور ایسے عالم میں وہاں کی صفائی پانی ڈال کے کی جائے۔ ایسا کرنے والا ہتھیلی کا ضرور استعمال کرے، اور غسل کا اس کے بعد آغاز یوں ہونا چاہیے کہ غسل دلانے والا نیت کرے اور بسم اللہ کہے۔ اس کے بعد جیسے وضو کیا جاتا ہے، نماز کا جو مسنون طریقے وضو ہے اسی طریقے کے مطابق اس کو وضو دلایا جائے۔ ہاں البتہ جانتے ہیں کہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے اور جھاڑنے والی جو بات ہے اس کی شکل صرف یہ ہونی چاہیے کہ مثلاً اپنی انگلیوں کو تر کر کے غسل دلانے والا اس کے دانتوں پر اپنی انگلیاں پھیر دے، ناک میں ہلکا انداز کا پانی ڈال کر کے اور اس کو اپنی انگلیوں سے ممکنہ طور پر صاف کرا دے۔ اب اس کے بعد سر کے بال اور داڑھی کے بال دھوئے جائیں اور دائیں پن کا یہاں بھی خیال رکھا جائے، صابن وغیرہ کا استعمال کر لیا جائے، اور اس کے بعد بدن پر پانی ڈالنا شروع کیا جائے بائیں طور کی۔ پہلے دائیں سائیڈ میں پانی ڈالا جائے سر سے لے کر کے گردن، پھر اس کے بعد داہنے جانب کے حصے پر یہاں تک کہ پیر تک، دائیں پیر تک، اس کے بعد بائیں سے پانی ڈالا جائے اور پیر تک پانی بہایا جائے۔ یہ ایک مرتبہ کا غسل ہو گیا،
اور ایک ہی بار غسل دلانا واجب ہے اگر صفائی ہو جاتی ہے۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ 3 مرتبہ غسل دلایا جائے، اس طرح سے کہ پانی پورے بدن پہ پہلے دائیں پھر بائیں ڈالا جائے۔ اگر تنقیہ یعنی صفائی ہو گئی الحمدللہ، البتہ اگر صفائی نہ ہو گئی تو مزید بار بھی پانی بدن پر پہلے دائیں اور پھر بائیں بہایا جا سکتا ہے تاکہ مکمل صفائی ستھرائی ہو جائے، اور اس طرح سے یہ غسل کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ البتہ یہ بات یہ بھی یاد رہے کہ آخر میں پانی میں کافور، جس کو ہم لوگ کپور کہتے ہیں، وہ ملا دیا جائے، یا کوئی بھی خوشبودار چیز، اور حدیث کی روشنی میں کپور ہی ملانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کی اپنی کچھ خصوصیتیں ہیں کہ اس سے بدن میں تھوڑی سی بہتری بھی آ جاتی ہے خوشبو کے ساتھ ساتھ۔ اور اسی موقع پر آخر میں مونچھ اگر بڑی ہے، مرد ہے تو اس کا مونچھ تراش دیا جائے، اگر ناخن بڑھے ہوئے ہیں تو ناخن بھی کاٹ دیا جائے اور اس کو بھی تراش دیا جائے۔ اور عورت ہے تو عورتوں کے تعلق سے ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اس کے سر کے بالوں کے 3 جوڑے کم سے کم بنائے جائیں اور جوڑوں کو پیچھے لٹکا دیا جائے۔ اور ایسے ہی مرد کے تعلق سے ایک بات میں بھول گیا کہ اگر بغل کے بال بھی بڑھے ہیں تو اس کو بھی اکھیڑ دیا جائے، اور اس طرح سے اس کے بعد بدن کا پانی اگر ضرورت ہو تو کسی صاف کپڑے سے اس کو سکھا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد کفن پہنانے کا نمبر آتا ہے اور اس کو کفن پہنایا جائے۔ کفن کے تعلق سے بھی آپ نے سوال کیا۔ کفن کا طریقہ یہ ہے کہ کفن دینا یہ ضروری ہے، اور ایک کپڑا کہ جس سے اس کا بدن چھپ جائے اور اس میں اچھی طرح سے اس کو لپیٹ دیا جائے، اس قدر واجب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ مرد کے لیے 3 چادریں ہوں، 3 لفافے جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو تہ بتہ تابوت پر، سریر پر، چارپائی پر رکھ دیا جائے، اور پورے پردے کے ساتھ اس پر بدن میت کا رکھا جائے، اور میت کے آبائے سجود پہ خوشبو لگائی جائے، کفن پہ بھی اس کے کپڑوں پر خوشبو چھڑکا جائے، اور پھر پہلے لفافے کو بائیں سائیڈ والا سے بدن پر کیا جائے، اور اس کے بعد دائیں سائیڈ کی جانب سے بائیں کی طرف اس کو رکھا جائے، اور اسی طرح سے دوسرے کفن کو بھی، پھر تیسرے کفن کو بھی۔ اور کفن کا یہ طریقہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بائیں سائیڈ کو پہلے نیچے، اس کے بعد دائیں سائیڈ کو اس کے اوپر، بالکل جیسے میں سمجھانے کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ نیت باندھتے ہیں نماز میں تو پہلے بائیں ہاتھ کو نیچے رکھتے ہیں اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کو اوپر اس کے رکھتے ہیں، بالکل بعین ہی اسی سے ملتی ہوئی کیفیت ہونی چاہیے کفن کو اڑھانے کی، مردہ کو۔ البتہ عورت کے لیے 5 کپڑے ہونے چاہیے، ایک ازار تہبند جس کو ہم نام دیتے ہیں، اور ایک قمیص کرتا جس کو نام دے لیا جاتا ہے، اور ایک خمار
جس کو سربند بھی کہتے ہیں، اور 2 لفافے یعنی 2 چادریں، اور ترتیب یہ ہونی چاہیے انداز کہ جس شریر پہ اصل میت کو رکھنا اور لے جانا ہے اسی پہ اٹھا کر کے پہلے دونوں چادریں بچھائی جائیں، اس کے بعد ازار ہو، اس کے اوپر قمیص ہو، اور سر کی جانب خمار یعنی دوپٹہ سربند ہو، اور اس طرح سے پہلے ازار پہنایا جائے، قمیص پہنائی جائے، سر ڈھک دیا جائے، اور اس کے بعد جو 2 لفافے یعنی دونوں چادریں بچتی ہیں اس کو ایسے ہی موڑا جائے بدن پر کہ پہلے بائیں سائڈ والے کو اس کے بدن پہ رکھا جائے، اڑایا جائے گویا اس کو، اور پھر دائیں سائڈ کو، پھر دوسرے چادر کو جو سب سے نیچے ہے اور جو اڑانے میں پہلے اوپر آئے گا اس کو بائیں سے، اور پھر اس کے بعد دائیں سے، اور اس طرح سے سر کی جانب، درمیان میں بھی اور پیر کی جانب، ایسے اسی طرح کے کپڑے کے پاک صاف رسیاں نما ہوں کہ جس سے باندھ دیا جائے تاکہ کفن منتشر نہ ہونے پائے۔ یہ ہے طریقہ کار تکفین کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔